السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خون آشام برج۔ فلزا حیران تھی کہ وہ اس کے ساتھ جانے پہ کس طرح تیار ہو گئی۔ وہ جو ناتھن کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیسے وہ اس کی ذات پہ حاوی ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ہپناٹائز کا ماہر ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں فلزا خود سے لاگ عہد و پیما کرتی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، لیکن جب وہ سامنے آتا تو اس کے اعصاب جواب دے جاتے اور وہ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کمپنی دینے پہ مجبور ہو جاتی۔ 4 ہفتے قبل اس کی ملاقات ایک مقامی کلب میں ہوئی تھی اور پچھلے 4 ہفتوں میں وہ فلپس کو 5 بار اپنے ہمراہ شام گزارنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ ہر مرتبہ نہ چاہنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ جانے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ تفریح کے بجائے وہ خوف اور بے چینی سی رہتی تھی۔ اسے کلب یا تفریح گاہوں میں کوئی لطف نہیں آتا، اس کے برعکس کسی معمول کی طرح ساتھ ساتھ رہتی۔ وہ اسے قطعاً ناپسند تھا، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی کہ جب بھی اس کے سامنے آتا چاہنے کے باوجود انکار نہ کر پاتی۔ آج بھی اس نے تفریح کا پروگرام بنایا۔ فلزا نے سوچا کہ آج آخری بار اس کے ساتھ جائے گی اور آئندہ کے لیے معذرت کر لے گی، کیونکہ پچھلے ہفتے رابرٹ سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ خود اسے دوسروں کے ساتھ گھومنا پھرنا مایوب سا لگتا تھا۔ ویسے بھی رابرٹ اب اس کا منگیتر تھا، منگیتر بھی کیسا، آئیڈیل شخصیت، بھوری آنکھوں والا رابرٹ ایک مکمل اور خوبصورت نوجوان تھا، دراز قد، براؤن بال، خوبصورت شفاف کلین شیو چہرہ اور اس پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بہرحال اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ خود فلزا اسمارٹ رابرٹ کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ماں جو ناتھن کو پسند کرتی تھی، وہ در حقیقت اپنی ماں کے اصرار ہی سپرم جو ناتھن سے ملتی رہتی تھی۔ خوبصورت اور اسمارٹ رابرٹ کے برعکس جوتھن گٹھیلے جسم، چھوٹے قد اور زرد قسم کا ایک عام سا آدمی تھا، جس میں بظاہر کسی قسم کی کوئی کشش نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے الٹا وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ عمر میں وہ فلزا سے 7 سال بڑا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی اور زرد آنکھیں فلزا کو اپنے وجود میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، جس سے اسے کراہیت اور وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ مجموعی طور پہ جوتھن کا شمار ناپسندیدہ افرادوں میں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے آج واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ کسی کی منگیتر ہے اور آئندہ وہ جوتھن کے ساتھ نہیں، نہ صرف یہ کہ گھومنے پھرنے جائے گی، بلکہ وہ اس سے کسی قسم کا رابطہ بھی نہ رکھنا چاہے گی۔ فلزا اناسس 18 سالہ ایک نہایت حسین اور جمیل دوشیزہ تھی۔ خوبصورت قد و قامت، اسمارٹ جسم، سنہری بال، سبز آنکھیں اور دہکتے ہوئے شبابی رخسار۔ کیا مرد اور کیا خواتین سبھی اس کے خداداد حسن کے مترادف تھے۔ عموماً یہ ایک جملہ تو وہ دن میں کئی بار سنتی تھی، فلزا تم بہت حسین ہو، اور خود فلزا بھی اپنے بے پناہ حسن و رعنائی سے بخوبی واقف تھی۔ ہر قسم کے ملبوسات اس کے جسم پہ خوب سجتے تھے۔ اس وقت بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، خود آئینہ بھی اس کی خوبصورتی کی گواہی دے رہا تھا۔ مکمل تیاری کے بعد اس نے سرخ اونی فراک زیب تن کیا، مخروطی انگلیوں سے زب لگائی، بالوں کو ایک مخصوص اسٹائل سے ترتیب دیا، کانوں میں خوبصورت آویزے اٹکائے اور ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر اس نے آئینے میں اپنے وجود کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ایک معمول سے زیادہ ہی خوبصورت و حسین نظر آ رہی تھی۔ کاش میں جوتھن کے بجائے رابرٹ کے ساتھ جا رہی ہوتی، اس نے دل میں سوچا، اور ایک افسردہ سی سانس اس کے حلق سے خارج ہوئی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے آتے ہوئے حسین خیالوں کی یلغار کو روکا۔ اگر ذہن پرگندہ ہو تو شام کی تفریح غارت ہو کے رہ جائے گی۔ وہ
اور ویسے بھی آئندہ اس نے جوناتhan کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کال بیل کی آواز نے اس کے خیالوں کے تصور کو درم برہم کر دیا۔ شاید جوناتhan آ گیا تھا۔ اس نے وال کلاک کی طرف نگاہیں گھمائیں۔ شام کے ٹھیک 7 بجے تھے۔ جوناتhan میں کوئی واحد خوبی تھی کہ وہ وقت کا حیرت انگیز حد تک پابند تھا۔ اس نے باہر کا دروازہ کھولا اور پھر ماں اور جوناتhan کی باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ پھر کسی کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کی آواز نے اسے پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ فلزا ماں تقریباً چیختی آواز میں بولی، دیکھو جوناتhan تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ کہتے ہوئے خوبصورت پھولوں کا گلدستہ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ اس نے فلزا کی طرف بڑھا دیا۔ جوناتhan کہتا ہے ڈبے میں جو تحفہ ہے وہ پہن کے اس کے ساتھ جاؤں۔ دیکھا تم نے کتنا اچھا ہے یہ۔ جوناتhan نہ جانے تم اسے کیوں ناپسند کرتی ہو۔ کچھ جواب دینے کے بجائے فلزا نے گلدستہ ہاتھوں سے لے لیا اور پھولوں کو سونگھنے لگی۔ میں یہ ڈبہ کھول کے اس کا تحفہ دیکھتی ہوں، تم جلدی سے کوٹ پہن کے تیار ہو جاؤ۔ ماں ڈبہ کھولنے میں مشغول ہو گئی۔ ماں آپ سمجھتی کیوں نہیں، میں رابرٹ سے منسوب ہو چکی ہوں۔ مجھے جوناتhan سے سوائے گلدستے کے اور کوئی چیز، کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فلزا کے لہجے میں بھرپور احتجاج تھا۔ احمق لڑکی، اس کی ماں نے کہا، تم کتنی دقیانوسی خیالات رکھتی ہو۔ تمہیں جوناتhan کا تحفہ ضرور قبول کرنا چاہیے۔ فلزا بڑبڑاتے ہوئے اپنا کوٹ پہننے لگی۔ اس دوران اس کی ماں نے ڈبہ کھولا اور خوشی سے چیختی، فلزا دیکھو تو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ فلزا نے نظر گھما کے دیکھا۔ ڈبے میں ایک چھوٹا سا براؤن کلر کا برج موجود تھا۔ اس کی شکل ایک عجیب سی وضع کے جانور سے مشابہ تھی۔ غیر معمولی لمبی سی ناک، جسم پہ لمبے لمبے ریشمی مکڑی جیسے چار پتلی ٹانگیں اور آرٹیفیشل کے بجائے حقیقی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک سونے کی باریک سی زنجیر پڑی تھی جو تلوار نما پن سے منسلک تھی۔ لو پہن کے دیکھو، تم کتنی خوش نصیب ہو۔ دیکھو تو کتنا خوبصورت برج تمہیں تحفے میں ملا ہے۔ دوسری لڑکیاں تو ایسی تحفوں کے لیے ترستی ہیں۔ جوناتhan واقعی تم سے محبت کرتا ہے اور تم ہو کہ ماں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فلزا نے نہ چاہتے ہوئے برج ڈبے سے نکال کے لیا، مگر یہ دیکھ کے وہ سخت متعجب ہوئی کہ برج پہ بنا ہوا چھوٹا سا جانور نرم اور پلپلا سا تھا، جیسے وہ زندہ ہو۔ یہ صورتحال محسوس کرتے ہوئے وہ خاصی مضطرب ہوئی، تاہم زیادہ خیال نہ کیا اور برج کو اپنے کوٹ کے کالر پہ ٹانک لیا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے جانور نے اپنی ننھی منھی آنکھیں اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس نے چونک کر برج کی جانب دیکھا، لیکن وہ ساکن تھا۔ فلزا نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا اور تنقیدی نظروں سے آئینے میں دیکھنے لگی۔ کتنا نایاب قسم کا برج ہے فلزا، اسے پہن کر تو تم پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہی ہو۔ خاصی دیر ہو گئی ہے، چلو نیچے چلو، انتظار کرتے کرتے جوناتhan تھک گیا ہوگا، ماں کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ماں بیٹی جب نیچے پہنچے تو جوناتhan کو اپنا منتظر پایا۔ وہ آتش دان کے نزدیک کھڑا تھا۔ فلزا کو دیکھ کے اس نے بے پایا مسرت کا اظہار کیا، ساتھ ہی وہ اس کے لباس کی تعریفیں کرنے لگا۔ پھر اس کی نظریں جیسے ہی برج پہ جم کے رہ گئیں، فلزا کو یوں لگا جیسے برج والا جانور اور جوناتhan کی آنکھیں ایک جیسی ہوں۔ شاید یہ اس کا وہم تھا یا پھر جوناتhan کو ناپسند کرنے کا جذبہ۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ فلزا کی ماں بے تکان بولے جا رہی تھی، جوناتhan تم کچھ پینا پسند کرو گے؟ بیئر یا وسکی؟ اچھا، خیر تو تم کسی ہوٹل میں شام گزارو گے؟ میرے خیال میں ویلٹن ہوٹل، وہ نہ صرف شہر کا خوبصورت ترین ہوٹل ہے لیکن مہنگا بہت ہے۔ وہاں کی کافی کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے اور کھانے ان کا تو خیر جواب ہی نہیں، کتنے لذیذ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے فلزا دل ہی دل میں ماں کی مسلسل بکواس سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ خدا جانے میری ماں کی یہ عادتیں کب ختم ہوں گی۔
کبھی کبھی تو ضرورت سے کہیں زیادہ احمقانہ باتیں کرنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فلزا کے مستقبل سے فکر مند ہو۔ ویسے بھی بیوہ عورت تھی، چاہتی تھی کہ فلزا کے فرض سے جلدی سبکدوش ہو جائے۔ پھر اس کی اپنی زندگی کے تجربات بھی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ فلزا کسی امیر آدمی سے شادی کرے تاکہ خود اس کا بڑھاپا بھی آسانی سے گزر جائے۔ ٹھیک ہے موم، اب اجازت، گڈ بائے۔ جوتھن ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس کی نظریں فلزا پہ پڑیں اور فلزا بھی اس کی تقلید میں پیچھے چل پڑی۔ دروازے سے باہر کرائے کی کار موجود تھی جس کے ساتھ ہی باورچی ڈرائیور بھی موجود تھا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے اور پھر ان کا رخ ولٹن ہوٹل کی طرف ہو گیا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ ولٹن ہوٹل نہ صرف مہنگا تھا بلکہ شہر سے باہر پرفضا مقام ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں آنا زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن زیادہ رش نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہاں کے چارجز ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کار چلتی رہی اور فلزا تمام راستے ہی تقریباً خاموش رہی۔ خود جوتھن بھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ آخر کار وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 7:45 بجنے کا عمل ہو رہا ہوگا۔ موسم سرد تھا، کہر برس رہی تھی۔ کار سے اترتے ہوئے جوتھن نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ 2-2.5 گھنٹے ہوٹل میں رہیں گے، اس لیے آپ کھانے کا انتظام وہ خود کر لے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فلزا کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل سے باہر کہر برس رہی تھی، موسم زیادہ ہی خنک تھا، جبکہ ہوٹل کے اندر ماحول ہی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ مختلف میزوں پہ حسین و خوبصورت جوڑے موجود تھے۔ شراب، کافی، سگار اور سگریٹ کی ملی جلی بو سے فضا معمور تھی۔ حسین سڈول ویٹرز انتہائی مختصر لباس میں سرو کر رہی تھیں، لیکن وہ دونوں ایک الگ الگ اور کونے میں موجود میز پہ جا بیٹھے۔ سب حسب روایت سڈول جسم کی ایک ویٹر آ موجود ہوئی۔ جوتھن شراب کا شائق تھا، اس نے بیٹھتے ہی شراب کا آرڈر دے دیا۔ وہ پیک پہ پیک چڑھا رہا تھا۔ فلزا بھی 1-2 پیک تک اس کا ساتھ دیا، صرف وزاداری اور کمپنی کے لیے۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ آئی تھی اور زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس نے دوسرے ادھورے پیک پہ اپنا ہاتھ روک لیا، جبکہ جوتھن بلا نوشی کی طرف پی رہا تھا۔ شراب کی بات کھانے کا نمبر آیا، لیکن فلزا پرسکون نہیں تھی۔ وہ بدترین اضطراب میں مبتلا تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ پورا وجود پہ خوف کسی کیفیت طاری تھی، ایسا نامعلوم اضطراب جسے کوئی نام نہ دیا جا سکتا ہو۔ کاش میں اس وقت جوتھن کی بجائے رابرٹ ہوتا تو وہ کتنا انجوائے کر رہی ہوتی، یہ سوچتے ہوئے کہ جلدی جوتھن سے پیچھا چھڑائے جائے گا اور عنقریب اس کی شادی ہو جائے گی تو رابرٹ اس کے ساتھ شب و روز کس قدر خوشگوار گزریں گے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیا تو قدرے اطمینان کا احساس ہوا۔ وہ انہی خیالات میں غلطہ پیش تھی کہ نہ جانے کب ویٹر ان کی میز پہ کھانا سجا کے چلی گئی۔ جوتھن اس کی طرف کھانے پہ ٹوٹ پڑا جیسے وہ کئی وقتوں کا بھوکا ہو۔ فلزا کو عجیب سی کراہیت کا احساس ہوا۔ اس نے کھانے کو چھوا بھی نہیں۔ جوتھن نے کئی بار اسے کھانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ کھانے کے بجائے خاموش ہی رہی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کہیں بھاگ جائے، لیکن آداب و اخلاقیات آڑے آ رہی تھی۔ ادھر جب جوتھن حلق تک کھانا کھا چکا تو اس نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔ کافی فلزا ہی نے بنائی۔ جوتھن سگار سلگانے لگا۔ وہ کافی کے ساتھ ساتھ سگار بھی کھینچ رہا تھا، اگرچہ وہ خاصا کم گو واقع ہوا تھا، لیکن پیٹ بھر جانے اور کافی حلق سے انڈیلنے کے بعد تو گویا اس کی زبان چل پڑی اور مسلسل بولے جا رہا تھا۔ گفتگو بے معنی نہیں تھی۔ وہ اپنے حالات زندگی فلزا کو سنا رہا تھا، کس طرح اس کا بچپن کمپسری میں گزرا، تنگ دستی نے گویا اس کا گھر دیکھ لیا تھا، اس کے والد کا انتقال بھی بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور ماں نے کس مشکل حالات میں اس کی پرورش کی تھی۔ وہ صبح ہی صبح ایک بیکری پہ ملازمت کے لیے جاتی تھی، شام میں گھریلو ملازمت کرتی اور
یوں رات کو 10 بجے گھر آتی اور خود جوتھن سارا دن آوارہ گردی کرتا، اور اسی غربت کی وجہ سے وہ خود احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور جب بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو اس نے اپنی اس عادت پہ فتح پالی۔ کس طرح؟ یہ ایک بالکل مختلف کہانی تھی، اور اب جو چیز میں چاہتا ہوں اسے حاصل کر لیتا ہوں، خواہ میری سامنے کوئی بھی ہو۔ شکست اس کا مقدر ہے، مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے اسے میں ہر حال میں ہر قیمت پہ حاصل کر لیتا ہوں، اور مجھے کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ جوان ہو کے یہ نام ہی میں نے اپنی ڈائری سے نوچ کر پھینک دیا ہے۔ فلزا کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اگر اس نے اپنی زردہ آنکھوں سے فلزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں اس چیز کو نہ پا سکوں تو پھر دوسرا بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا یوں سمجھ لو کہ میں اس چیز کا وجود ہی ختم کر دیتا ہوں۔ فلزا کا تمام وجود لرزہ خیز بخار کی طرح کانپ رہا۔ اس نے جوتھن کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ تم رابرٹ کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہو۔ میں تم سے انتہائی نفرت اور رابرٹ سے شدید ترین محبت کرتی ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے کچھ کہنا فضول تھا۔ وہ مصلحتاً خاموش رہی، لیکن جوتھن خود ہی موضوع پہ آ گیا، اور بڑے ہی خوفناک ارادے تھے اس کے۔ فلزا نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اب تم اپنی اور میری مثال لے لو۔ کیا تم سمجھ رہی ہو کہ تمہاری شادی رابرٹ سے ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ صرف منگنی ہو جانے سے شادی نہیں ہو جاتی۔ اس کا انداز نہایت نرم آمیز تھا۔ رابرٹ میرا منگیتر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم رابرٹ کے بجائے مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا، رابرٹ میرا منگیتر ہے، اور یہ منگنی ہم دونوں کی پسند سے ہوئی ہے۔ ابھی صرف منگیتر ہے، شادی نہیں ہوئی۔ سنو فلزا، تم بالکل ویسی ہی لڑکی ہو جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے لیے رابرٹ سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوں گا۔ تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ ہر شخص ایک آئیڈیل بناتا ہے، اور میرے آئیڈیل میں جو شخصیت پوشیدہ تھی وہ ہو بہو تم ہو۔ اس لیے تمہیں اپنے فیصلہ تبدیل کرنا چاہیے، یہی مناسب ہے۔ تھینکس جوتھن، اب دیر ہو چکی ہے، میں رابرٹ سے منسوب ہو چکی ہوں، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ محبت؟ جوتھن حقارت سے بولا، خالی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا شوہر مل جانا بڑی بات ہے۔ رابرٹ کے مقابلے میں بہرحال ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا، جبکہ رابرٹ کے حالات زندگی معاشی طور پہ اتنے خوشگوار نہیں کہ تم جیسی لڑکی کی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ صرف دولت زندگی ہے، خالی پھولی محبت کا نشہ جلدی اتر جاتا ہے۔ میں بہرحال تمہیں حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے خیالات درست ہوں، مگر میں صرف محبت کو ترجیح دوں گی۔ فلزا نے واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جوتھن کا چہرہ اتر گیا، اور فلزا کو غور سے دیکھنے لگا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، فلزا تمہاری شادی رابرٹ سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور نہیں تو پھر اس کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں رہتا۔ اس کی بات کا فلزا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند ثانیے تک فلزا کی طرف دیکھتا رہا، پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں برج کیسا لگا؟ بہت ہی عمدہ ہے۔ فلزا نے گفتگو کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، پھر زبردستی مسکرانے لگی۔ جواب میں جوتھن بھی مسکرایا تھا، مگر انوکھی سی مسکراہٹ، جیسے اسرار کے پردے سے اس کے چہرے پہ امنڈ آئی ہو۔ لیکن یہ جادوئی برج ہے، کیا مطلب کیا ہے؟ فلزا حیرانی سے بولی، اس برج کا جانور بہت کمیاب ہے، اس کا تعلق چمگادڑوں کے ایک مخصوص خاندان سے ہے۔ ویسے بھی چمگادڑوں کے ایک مخصوص خاندان سے، ویسے بھی دنیا میں چمگادڑوں کی 50 اقسام ہیں، بہت ہی چمگادڑیں تو خون آشام ہوتی ہیں۔ اب اس جانور ہی کو لے لو، میں تمہیں اس کا حیرت انگیز کمال دکھاؤں۔
जोतन ने सुनहरी जंजीर से इस अजीब व गरीब जानवर को निकालते हुए कहा, मैं इसे पिन से जुदा करके कोट पर लगाऊंगा और इसकी टांगें खुद ब खुद तुम्हारे कोट से चिपक जाएंगी और फिर तुम लाख अपने कोट को झटकर दो मगर ये अलग नहीं होगा। और दिलचस्प बात यह है कि हर चीज़ के साथ आसानी से चिपक जाता है। जोथन ने जानवर को जंजीर से जुदा करके फिल्ज़ा के कोट पे लगाया। तो तुम इसके बारे में ऐसा कह रहे हो जैसे ये सचमुच ज़िंदा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें इसका कमाल दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा है। फिल्ज़ा कांपती हुई आवाज़ में बोली। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ फिल्ज़ा, वो इसके खौफ को नज़रअंदाज करते हुए बोला। अभी भी वक्त है, अपने जहन को तब्दील कर लो। रॉबर्ट को भूल जाओ, मैं तुम्हें दूसरों से ज़्यादा चाहता हूँ। तुम्हारा फैसला तुम ही उन हालात में मुब्तला कर देगा, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोलो क्या कहती हो। मेरे फ़ैसले में रद्द-व-बदल की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए इस मौजू पर तुम्हारी सारी गुफ्तगू लामायने है, फिल्ज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा। और फिर जोथन बिल्कुल खामोश हो गया। इसने वेटर्स को मज़ीद शराब लाने का ऑर्डर दिया और ब्रांडी के मज़ीद 2 गिलास हलक से उंडेल लिए, सिगार सुलगाया और गहरे गहरे कश लेने लगा। इसकी पुरसोच आंखें मेज़ पे जमी हुई थीं। कुछ देर बाद इसने बिल अदा किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है सीधा घर जाने के बजाय थोड़ी देर के लिए लकी स्टार चला जाए। वहाँ आजकल तुर्किश फ़नकार आए हुए हैं, कुछ देर हम उनके फ़न से महजूज़ होंगे। मैं ड्राइवर को रुखसत कर देता हूँ, फिर कार भी खुद ड्राइव करूँगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।